بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دیش کے سبھی ساتھیوں، ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری جو پھیل رہی ہے، ایک دوسرے سے، یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ ایک دوسرے سے ٹچ ہونے پر، ملنے پر یہ وائرس بڑھتا ہے، ایک دوسرے پر منتقل ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے ماہرین اس بات کو کہہ رہے ہیں اور اس لیے ساری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی پھر دوبارہ 14 تاریخ کو، 14 اپریل میں ہمارے ملک کے پردھان منتری صاحب 3 مئی تک کا پھر اعلان کیا ہے۔ میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اپنے سبھی بھائیوں سے، خصوصاً مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کا پالن کریں، گھروں میں رہیں، گھروں میں رہیں، گھروں میں رہیں، بالکل ایک جگہ جمع نہ ہو، بھیڑ بھاڑ نہ کریں، بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر نہ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو، بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ بات ہے کہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، پردھان منتری صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ نقصان کم ہے اس نقصان سے کہ اگر یہ مہاماری ہمارے ملک کے اندر پھیل گئی تو دوستو، اس نقصان کا جو آج ہو رہا ہے اس کی تو بھرپائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ مہاماری پھیل گئی تو روزانہ صبح سے شام تک لاکھوں جنازے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، اتنے جنازے اٹھیں گے۔ اس نقصان کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہماری سرکاریں برداشت کر سکتی ہیں، لیکن اس نقصان کو برداشت، اس کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا، لاکھوں جانیں جا سکتی ہیں۔ اس لیے ماہرین جس بات کو کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز جس بات کو کہہ رہے ہیں، اپنے گھر میں رہیں، ملنا جلنا بند کریں، بہت ضروری کام سے اگر باہر نکلنا ہے تو 1 میٹر کی دوری اپنے ساتھیوں سے بنائے رکھیں۔ دوسری چیز، کل مراد آباد میں جو واقعہ ہوا، بہت افسوسناک واقعہ ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ہمارے قائدین کو اور ہم لوگوں کو کہ جب چند نوجوان جذباتی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ٹیم، وہ اپنے گھر نہیں رہ سکتے، وہ اپنے گھروں میں آرام نہیں کر سکتے، ان کا بھی پریوار ہے، ان کے بھی بالک بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، لیکن وہ ایسے نازک وقت میں اور اتنے خطرناک وائرس سے یہ ڈاکٹر لڑ رہے ہیں، ان کو سلام کرنا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کسی شخص کے اندر یہ وائرس ہے تو وہ خود آگے بڑھے اور آ کر کے اپنا ٹیسٹ کرائے۔ میں پورے اتر پردیش خصوصاً اور عموماً پورے ملک کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہندوستان میں بسنے والا ہر شخص، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، یہ مرض دھرم دیکھ کر نہیں لگتا ہے۔ اس لیے دوستو، کسی کو بھی لگ سکتا ہے، تاریخ ہے ہماری۔ بعض مسلمان اس بات پر خوش ہیں
کہ وضو کرنے سے نہیں لگے گا. ہم لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں. ارے بھائی تاریخ اٹھائیے, بڑے بڑے صحابہ طاعون کی وبا کے اندر ختم ہو گئے. کئی ہزار صحابہ اسی طریقے سے 5ویں صدی کے اندر قرطبہ کے اندر ایسا طاعون پھیلا کہ مسجدوں میں تالے پڑ گئے, مسجدیں ویران ہو گئیں, شہر کے شہر اجڑ گئے. ایسا نہیں ہے, وہ نیک لوگ نہیں تھے, وہ ہم سے زیادہ نمازی تھے, ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے, ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے. لیکن جب کوئی وبا آتی ہے تو وہ نیک اور بدوں کو نہیں دیکھتی. ہاں, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اگر کسی ایمان والے کو اس طاعون میں اس طاعون کے اندر, اس بیماری کے اندر یہ وائرس لگ جاتا ہے تو ثواب کی امید سے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. اس لیے میرے دوستو, میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اور بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ جو قانون بنایا گیا ہے, جو ترتیب بنائی گئی ہے, اس میں ہر ایک کا فائدہ ہے. اس لیے شاسن اور پرشاسن کا پورا ساتھ دیں, اور اگر کسی کے اندر کورونا وائرس ہے یا اگر کسی کے اندر ہے اور اس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے تو ہمیں بھی اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. ہماری وجہ سے نہ معلوم کتنے لوگوں کے اندر یہ وائرس پھیل جائے اور پھر کتنے لوگوں کی موت کا ذریعہ ہم بن سکتے ہیں. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پرشاسن کا, ڈاکٹروں کی ٹیم کا, صفائی کرمچاریوں کا, کہ انہوں نے رات دن ایک کر کے اس کورونا وائرس جیسے خطرناک بیماری سے لڑ رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس وائرس کو بھگا کر کے ہی دم لیں گے. ہمارے پردھان منتری صاحب اور ہمارے دیش اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ جی رات دن ایک کر رکھا ہے. 24 گھنٹے انہوں نے اس کام کے لیے وقف کر رکھا ہے. پوری گہرائی سے نظر رکھے ہوئے ہیں, پرشاسن کو مضبوط کر رکھا ہے. اس لیے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو سلام کرتا ہوں. اور پھر میں یہی اپیل کرتا ہوں, گھر میں رہیں. آخر میں بس مجھے ایک گزارش اور کرنی ہے. اب چونکہ رمضان المبارک بالکل قریب آ چکا ہے, شاید 24 یا 25 تاریخ سے رمضان شروع ہو جائیں گے, تو میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے ہم لوگ گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں اسی طریقے سے گھروں میں نماز ادا کرتے رہیں. بھیڑ بھاڑ بالکل اکٹھی نہ کریں, گھروں میں مصلی قائم نہ کریں, اور افطار پارٹیاں اسی طریقے سے جگہ جگہ پر جو پہلے سے ایک دستور, پہلے سے ایک نظام چلا آ رہا ہے, کہیں 10 دن کا ختم ہوتا ہے, 6 دن کا ختم ہوتا ہے, 15 دن کا ختم ہوتا ہے, ان تمام چیزوں کو ختم کر دیں. اپنے گھروں میں تراویح ادا کریں, روزے نماز کی پابندی کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, بھیڑ بھاڑ کہیں پر بھی اکٹھی نہ کریں.
بس مجھے یہی پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔